اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں، علامات کبریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، دجال کا خروج، 13واں حصہ، اس ٹرائنگل کی گتھی سلجھانے کے لیے بعض تشریحات، زلزلوں کا نظریہ اور ٹرائنگل برمیوڈا پر وقوع پذیر ہونے والے حوادث سے اس کا تعلق۔ اس نظریے کے مطابق کہ سمندر کی تہہ میں واقع ہونے والے زمینی زلزلوں اور جھٹکوں کے باعث سمندر کی موجوں میں شدید طوفانی اور ہنگامی نوعیت کی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو بحری جہازوں کو ڈبو دیتی ہیں اور انہیں آنن فانن پوری قوت سے سمندر کی گہرائی کی طرف کھینچتی ہیں۔ جہاں تک فضا میں اڑنے والے طیاروں کا تعلق ہے، ان جھٹکوں اور موجوں کی وجہ سے فضا میں بھی کچھ ایسی ہوائی لہریں پیدا ہوتی ہیں جن سے طیاروں کا توازن خراب ہو جاتا ہے اور پائلٹ کا طیارے پر کنٹرول برقرار نہیں رہتا۔ کشش ثقل کا نظریہ اور جزائر برمیوڈا میں ہونے والے واقعات سے اس کا تعلق۔ جزائر برمیوڈا کے اوپر سے گزرتے وقت طیارے میں موجود قطب نما یعنی کمپس اور دیگر آلات عجیب و غریب شکل میں حرکت کرنے لگتے ہیں۔ یہی صورتحال بحری جہاز کے کپتان کو بھی پیش آتی ہے، جو اس امر کی دلیل ہے کہ وہاں ایک شدید میگنیٹک پاور یا مغناطیسی قوت کی ایک شدید اور عجیب و غریب طاقت موجود ہے۔ خروج دجال سے قبل پیش آنے والے واقعات۔ عربوں کی قلت۔ سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگ دجال سے ڈر کر پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہت تھوڑے ہوں گے، وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ شدید لڑائی اور فتح قسطنطنیہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم مارکہ شروع ہو جائے گا، اور وہ مارکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ یعنی کانسٹانٹینوپل جو آج کا ترکی ہے وہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ روایت مسند احمد کی ہے۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرما۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔